سبحان اللہ، خدمت خلق میں ماشاءاللہ، بیداری فکر و خیالات کی بلندیوں میں الحمدللہ، اور اس کو قرآن و سنت میں جزاک اللہ ہے۔ اس شعر کے ساتھ کہ ناز کرتی ہے فصاحت، ناز کرتی ہے بلاغت، ناز کرتی ہے فصاحت، ناز کرتی ہے بلاغت، ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہارے پوری ملت ناز کرتی ہے۔ خطابت کی فصاحت پر، خطابت کی متانت پر فصاحت کی جھلک ایسی، خطابت کی متانت پر فصاحت کی جھلک ایسی، تیری تحریر روشن پر صحافت ناز کرتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی خالد صاحب، صدر انڈیا ملی کونسل اتر پردیش، جو جامع مسجد سمر گارڈن میرٹھ میں تشریف لائیں۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے خالد، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے خالد. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا ہے آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. میرے محترم، میرے مکرم، میرے مؤقر، میرے معظم علماء اکرام، میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، آج اس دور کے اندر اگر مسلمانوں پر اور بالخصوص ان ہندوستان کے رہنے والے تمام نوجوانوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ نوجوان دین سے تھوڑا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنی پریشانی کے معاملے کو
اللہ کے علاوہ رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالانکہ ان پریشانیوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، مصیبتوں کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھائی کا اور دشمن کا آنکھیں دکھانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، حکمراں دشمن مسلط ہو جانا یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ جہاں تمہارے اعمال بگڑیں گے وہیں ہم نظام کو بھی بدل دیں گے۔ جب تک تو ہمیں یاد کرتا رہے گا نظام تیرے مطابق رہے گا، اور جہاں تو نے بدلنے کی کوشش کی، اپنے آپ سے پھرنے کی کوشش کی، ایمان کو بھولنے کی کوشش کی، اعمال کے اندر کمی لے آیا، تو پھر ہم نظام کو بدل دیں گے، اور یہ سارا دنیا کا نظام ہم ایسے کے ہاتھوں میں دے دیں گے کہ جس کو تو حکمراں سننا پسند نہیں کرتا، اس کا حکمراں بننا پسند نہیں کرتا، یہ صرف تیرے اعمال کی وجہ سے ہے، اور حکمرانوں کے دل یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ جہاں تیرا ایمان بدلا، جہاں تیرا یقین بدلا، ہم تیرے حکمرانوں کو ان کو سخت دل بنا دیں گے، ان کو مضبوط دل بنا دیں گے، وہ تجھ پر رحم نہیں کرے گا، وہ تجھ پر محبت کی نظریں نہیں ڈالے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کو ہم نے جو پکڑ رکھا ہے، ہم نے جو اس کے دل کی گراہوں کو مضبوط کر رکھا ہے۔ اور یاد رکھ، تو اپنے نظام کو بدل، تو ایمان کو بدل، اعمال کو بدل، اور اپنے یقین کو بدل، پھر دیکھ ہم تیرے اوپر حکمراں کس طرح مسلط کرتے ہیں، کس طرح وہ نیک اور پاک باز تیری زندگی کے اندر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلی شرط یہ ہوگی کہ تجھے اعمال بدلنے ہوں گے، تجھے پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا، ان پریشانیوں میں اللہ کا صبر تجھے پکڑ کے رکھنا ہوگا، اور اگر تجھ میں خوشحالی آ جائے تو پھر اللہ کو یاد کرنا بھولنا نہیں ہوگا، بلکہ خوشحالی میں بھی تو اللہ کو یاد رکھے گا، پریشانی میں بھی تو اللہ کو یاد رکھے گا۔ یہ پریشانی کا آنا ایمان کی علامت ہے، یہ پریشانیوں کا آنا یہ مومن کی علامت ہے۔ جس پر پریشانی نہ آئے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جس پر مصیبتیں نہ آئے مومن ہو نہیں سکتا، بلکہ شرط یہ ہوگی کہ جب تو اللہ کی طرف اپنے قدم بڑھائے گا، محمد الرسول اللہ سے محبت کا اظہار فرمائے گا، تو خود میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جو آدمی مجھ سے تعلق کو مضبوط کرے گا، میری سائے کے اندر آئے گا، میرے حکم کو ماننے کی کوشش کرے گا، تو یاد رکھنا اے صحابہ کی جماعت، پریشانیاں اس کی طرف ایسے آئیں گی کہ جس طرح اونچائی سے کوئی پانی آ رہا ہو۔ آج ہم لوگوں نے پریشانیوں کو برداشت نہ کیا اور ان پریشانیوں کا سامنا نہ کیا، اپنے کاروباروں کو بدل بیٹھے، اپنے کمانے کے طریقے کو بدل بیٹھے، ہم نے عزت صرف پیسے میں سمجھ لی، اچھا مکان بنانے کو ہم نے فخر مان لیا، گاڑی اور بنگلے کا ہونا ہم نے عزت کا سبب مان لیا۔ آج دماغوں کے اندر بات یہ آ گئی کہ جیب کے اندر جتنا پیسہ ہے، چاہے وہ حلال ہو یا حرام ہو، عزت تو پیسے سے ہے۔ آج گھر اونچا بنا لیا اور سمجھتا ہے کہ عزت گھر سے ہے، آج گاڑی اور بنگلے اچھے کر لیے اور سمجھتا ہے کہ عزت انہی سے ہے۔ یہ ہمارے دماغوں کی بھول ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ۔ ان گاڑیوں کے اندر عزت نہیں، ان بنگلوں کے اندر عزت نہیں۔ ارے جاؤ، آج سے کچھ سالوں پہلے یعنی 1437 سال پہلے آپ کو ایک زمانہ یاد آئے گا کہ جن کو بھوکے اور پیاسے رہتے ہوئے کئی دن ہو جایا کرتے تھے،
جن کو پیٹ پر پتھر باندھ کر کے محنت کرنا ان کو منظور تھا، لیکن کبھی حرام کا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہ جانے دیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا میرے نبی نے فرمایا ہے لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ جنت کے اندر ایسا جسم نہیں جا سکتا جو حرام غذا سے پلا ہوا ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر تیرے جسم کے اندر ایک لقمہ حرام کا چلے گیا تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی، سر پٹکتے رہنا، روتے رہنا، دشمن کو کوستے رہنا، لیکن دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جسم میں حرام کا لقمہ جو چلا گیا، آج پوری کی پوری پرورش حرام کے لقمے سے ہو رہی ہے۔ ہماری محترماؤں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو ضرورت نہیں ہے کہ اپنے شوہروں سے معلوم کر لیا جائے کہ آخر ان کی کمائی کیا ہے، اور ہم لوگ پیسے میں عزت کو سمجھ بیٹھے ہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ ارے جاؤ، نبی کے بعد ایک خلافت آئی تھی جس کو زمانے میں حضرت عمر کی خلافت کہا ہے، حضرت عمر کا زمانہ کہا ہے۔ یہ عمر کون ہے؟ کیسر و کسرا کانپ رہا ہے، دنیا کی سپر پاور طاقتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہیں، اور یہ مدینے کے اندر اپنی ٹوٹی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں درہ ہے اور کوئی ایٹم طاقت نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی توپ یا ٹینک نہیں ہے۔ اور میرے محترم بھائی، وہ مسجد کی ٹوٹی چٹائی پر لیٹا ہوا ہے، لیکن کیسر و کسرا جو اس وقت دنیا کی سپر پاور طاقت ہے، جیسے کہ آج ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں، برطانیہ کو سمجھتے ہیں، یہ آج کی سپر پاور طاقتیں ہیں، لیکن اس زمانے کے اندر کیسر و کسرا اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی۔ کیسر کے حصے میں 19 ملک آتے تھے، کسرا کے حصے میں 49 ملک آتے تھے، اور یہ تمام کے تمام ملک مسلمانوں کے نہیں تھے، تمام کے تمام ان لوگوں کے ملک تھے کہ جو اسلام مخالف تھے، اسلام دشمن تھے۔ اتنے سارے ملک ان کے قبضے میں تھے، لیکن وہ لوگ کس سے گھبرا رہے ہیں؟ اس مدینے کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر زندگی گزارنے والا حضرت عمر سے گھبرا رہے ہیں کہ کہیں عمر ہمارے ادھر کا رخ نہ کر لے، کہیں عمر ہماری طرف نہ چلا آئے اور ہمیں نیست و نابود نہ کر دے، ہمیں ذلیل نہ کر دے۔ ہاں، فلسطین کو فتح کر لیا گیا، تمام صحابہ فلسطین کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا، ان لوگوں نے کہا کہ وہ صحابہ کی جماعت اپنے امیر المؤمنین کو بلائیے، اپنے بادشاہ کو بلائیے، ہم اس سے مذاکرہ کریں گے، ہم اس سے معاہدہ کریں گے، جو ہمارے مذاکرے میں طے ہو جائے گا ہم اس کو قبول کریں گے۔ ہم یہ مذاکرہ تم سے نہیں کر سکتے، بلکہ مذاکرہ تمہارے سردار سے ہوگا، تمہارے امیر المؤمنین سے ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں، امیر المؤمنین ہم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا ہے امیر المؤمنین، لیکن یہ لوگ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، مذاکرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن امیر المؤمنین شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ عمر کو بلایا جائے، امیر المؤمنین کو بلایا جائے، اس کے ساتھ مصالحت ہوگی، اس کے ساتھ مذاکرہ ہوگا، اور جو طے ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ نے منظر دیکھا ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر کہتے ہیں اے ابو عبیدہ تم وہیں ٹھہرو، تمہارا امین تمہارے سامنے حاضر ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے پاس کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی بلٹ پروف جیکٹیں نہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں، بلکہ اپنے غلام سے کہتے ہیں او بھائی غلام لا ایک گھوڑا لے کر کے آ جا، ایک پانی کا پیالہ لے کر کے آ جا، اور تو بھی میرے ساتھ چل، مجھے کوئی لشکر نہیں، مجھے کوئی سیکورٹی نہیں چاہیے، تو میرے ساتھ چل، لیکن ذرا مشورہ تو کر لیں۔
ذرا سفر کس طرح کرنا ہے اس کو طے تو کر لیں۔ چنانچہ دونوں طے کرتے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین طے کیا کر رہا ہے؟ اپنے غلام سے طے کرتا ہے، او امیر المؤمنین، وہ امیر المؤمنین جس سے دنیا تھرا رہی ہے، جس سے دنیا کانپ رہی ہے، وہ اپنے غلام سے کیا طے کر رہا ہے؟ غلام سے کہتا ہے کہ اگر میں سواری پر چلوں گا امیر المؤمنین ہونے کی وجہ سے تو یہ تجھ پر ظلم ہوگا، اور اگر تو سواری پر چلے گا تو یہ میرے ادب کے خلاف ہوگا، اور اگر جانور پر دونوں کے دونوں بیٹھ جائیں گے تو یہ جانور پر ظلم ہوگا۔ چنانچہ مشورہ ایسا کرو جو تینوں کا فائدہ ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کہتی ہے امیر المؤمنین نے کہا کہ او غلام ایسا کرتے ہیں، کچھ راستے میں چلتا ہوں، کچھ راستے تم چلنا، اور کچھ راستے جانور کو خالی چلائیں گے تاکہ سب کے حقوق ادا ہو جائیں، میرا ادب بھی ہو جائے، تجھ پر بھی ظلم نہ ہو، جانور پہ بوجھ نہ ہو۔ چنانچہ تینوں سفر کرتے چلیں گے، پہلے میں چلوں گا، پھر تم چلو گے، پھر جانور کو خالی لے جائیں گے۔ چنانچہ اس طرح سفر طے کیا جا رہا ہے، اور جب یہ سفر فلسطین پر جا کر کے پورا ہوتا ہے تو اس وقت تمام حکمراں قلعے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں کہ مسلمانوں کا آقا آ رہا ہے، مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے، اس کے ساتھ لشکر ہوگا، اس کے ساتھ غلام اور بانڈیاں ہوں گی، اس کے ساتھ بلٹ پروف سیکورٹی ہوگی۔ چنانچہ لیکن وہ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ میں ایک شور ہوا کہ امیر المؤمنین آ گئے۔ چنانچہ ان فلسطینیوں نے پوچھا، اے ابو عبیدہ، یہ جو گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے کیا وہ امیر المؤمنین ہے؟ ہاں، ابو عبیدہ کا جواب تو سنیے۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا امیر وہ نہیں جو گھوڑے پر سوار ہے، بلکہ وہ ہمارا امیر المؤمنین ہے جس نے گھوڑے کی نکیل کو پکڑ رکھا ہے۔ یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تو ان کا غلام ہے۔ قلعے کے قریب پہنچے، ابو عبیدہ آگے بڑھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امیر المؤمنین، 22 لاکھ مربع میل تک تمہاری حکومت ہے، لیکن سادگی کا یہ اندازہ کہ گھوڑے پر غلام کو لا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین، فلسطین کے بڑے بڑے حکمراں موجود ہیں، ذرا ایک کرتے کے جو پیوند ہیں اس کرتے کو بدل لیجئے گا، یہ پیروں کے اندر جو ٹوٹی ہوئی چپل ہے ان کو بدل لیجئے گا۔ بڑے بڑے ادبا صلحاء سے بات کرنی ہے، بڑے بڑے انگریز اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ سے میٹنگ کریں گے، مذاکرہ کریں گے۔ امیر المؤمنین، ذرا کپڑے بدل لیجئے، جوتیوں کو بدل لیجئے۔ اور نوجوان، ذرا اس وقت امیر المؤمنین کا جواب سن، اور آج اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیوں ذلتوں نے ہمارا چہرہ گھیر رکھا ہے، کیوں ہم سریا سے زمین پر آ پڑے ہیں، کیا وجہ ہے ذلت کی؟ تو اس وقت امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو عبیدہ، اپنی اوقات کو بھول گئے، اے ابو عبیدہ، اپنے زمانے کو بھول گئے، او ابو عبیدہ، ایک ہم پستائی قوم تھے، ہم ایک ایسی قوم تھے کہ دنیا میں اسے کوئی نہیں جانتا تھا، دنیا میں ہماری کوئی عزت نہیں تھی، عربیوں کی کوئی قدر نہیں تھی، لوگ ہمیں جانتے بھی نہیں تھے۔ او ابو عبیدہ، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے ہم پر ترس کھایا اور اپنا لاڈلا نبی ہمارے درمیان میں بھیجا۔ او ابو عبیدہ، اس نبی نے ہم کو جینے کا طریقہ سکھایا، او ابو عبیدہ ہمیں بولنے کا سلیقہ سکھایا، او ابو عبیدہ ہمیں بھائی چارگی سکھائی، اور ہم میں دین کو لے آیا۔
جب ہمارے اندر وہ دین اسلام آ گیا، قرآن کے ماننے والے ہو گئے، نبی کے دیوانے ہو گئے اور ہم صحابی کہلانے کے لائق ہو گئے، جب ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا، جب ہم نے اللہ کے احکام کو قبول کر لیا، تو اللہ نے ہمیں وہ عزت دی کہ دنیا ہمیں جاننے لگی، دنیا ہم سے کانپنے لگی، اور یہ عزت صرف ہمارے اندر دین اسلام کی وجہ سے آئی۔ اور ابو عبیدہ، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو ہم ذلیل کر دیے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا خالد صاحب۔ ابو عبیدہ، یہ عزت اسلام کی وجہ سے ملی ہے، یہ عزت دین اور قرآن کی وجہ سے ملی ہے۔ اے ابو عبیدہ، اگر اس دین کے علاوہ ہم نے کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے مال یا دولت میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے کپڑے اور بنگلوں میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے گاڑی اور بنگلوں میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، ہم نے پیسے اور سونے میں اگر عزت تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے دین اسلام کو ایک طرف رکھ دیا، اس کو ہم نے حقیر سمجھا، اس کو ہم نے ذلیل سمجھا، اس کی باتوں کو غلط سمجھا، ٹوپی اوڑھنے کو بے عزتی سمجھا، کرتا پائجامہ پہننا بے عزتی سمجھا، داڑھی رکھنا بے عزتی سمجھا، نمازوں کا پڑھنا بے عزتی سمجھا، روزوں کا رکھنا بے عزتی سمجھا، قرآن کا پڑھنا بے عزتی سمجھا، حج بیت اللہ کی زیارت کرنا بے عزتی سمجھا، اور ہاں زکات کا دینا ہم نے دن سمجھا، الخمس ہم نے دین کے علاوہ اگر کسی چیز میں عزت تلاش کرنے کی جب کوشش کریں گے تب ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے، دین کے علاوہ عزت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اپنی قوم پر غور کیوں نہیں کرتے، کہاں چلی گئی؟ ہر آدمی اپنی اپنی عزت سمجھتا ہے، یہ بھی تو بہت عزت ہے۔ چار آدمی مجھ سے آ کے سلام کرتے ہیں، میری تو بڑی عزت ہے۔ ارے پوری قوم پر غور کر کے یہ عزت کہاں چلی گئی؟ تم سے دشمن قوم تمہارے حقوق چھیننے پر تلی ہوئی ہے، اور قصور ان کا نہیں، قصور اس چیز کا ہے کہ ہم نے عزت دنیا میں تلاش کی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ان پریشانیوں کی وجہ سے کاروبار نہ بدلو، ان مصیبتوں کی وجہ سے اپنے رفتار اور گفتار نہ بدلو، اپنی ان پریشانیوں کی وجہ سے ایمان سے منہ نہ چھپاؤ، کیونکہ میں نے ابھی کہا، اور میں نے نہیں بلکہ نبی نے کہا کہ اگر مومن ہے اور پریشانی نہیں ہے تو ایمان کے اندر کمی ہے، کیونکہ مومن ہونا یہ پریشانی کو دعوت دینا ہے۔ ہاں ایک صحابی ہے، اللہ کے نبی کے صحابی ایک وقت میں آئے، اپنے گھر پر تشریف لے گئے، اپنی بیوی سے کہا، او بیوی محترم ذرا پانی لا دیجئے، میں سفر کر کے آیا ہوں، محنت اور مزدوری کر کے آیا ہوں، ذرا پانی لا دیجئے۔ چنانچہ وہ بیوی اپنے شوہر کا حکم سنتے ہی پانی لینے کے لیے دوڑ پڑی، لیکن جو ہی پیالے میں پانی لے کر کے آتی ہے، پیالے میں پانی لے کر کے آئی ہے، تو دیکھا کہ اس کا شوہر تو سو گیا، کیونکہ دن بھر کا تھکا ہوا ہے، دن بھر سفر کر کے آیا ہے، وہ شوہر تو سو گیا۔ ہاں وہ بیویاں، وہ صحابیہ کی بیویاں تھی، وہ لاڈلوں کی بیویاں تھی۔ جہاں صحابہ کے ایمان مضبوط ہیں وہاں صحابیوں کے ایمان بھی ایسے مضبوط ہیں۔ ہاں ان کو سکھایا گیا تھا کہ شوہر کی قدر کرنا ہے، شوہر سے محبت کرنا ہے، شوہر سے تعلق کو مضبوط رکھنا ہے، ان کو یہ سکھایا گیا تھا۔
پوری رات ہو گئی، وہ پیالہ لے کر کے کھڑی رہی، لیکن شوہر کو نہ جگایا کہ اس کو کھڑا کر کے پانی دے دیا جائے۔ آج کل کی اگر بیوی ہوتی تو ذرا سا پانی اور پھینک دیتی اور کہتی میں پانی لے کر کے آئی، تم لاٹ صاحب سو گئے، میں تو پانی لے کر کے آئی، میں کوئی بیوقوف ہوں، اتنی دور سے پانی لے کے آئی اور تم سو گئے۔ نہیں نہیں، ان کو معلوم تھا کہ شوہر وہ ہے کہ جس کا خدا کے بعد درجہ رکھا گیا ہے، یہ شوہر وہ ہے جو میرا آقا ہے، یہ شوہر وہ ہے کہ نبی کہتا ہے کہ اگر مجھے خدا کی وحدانیت میں کوئی خوف نہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم دے دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ شوہر وہ ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھ کر کے کھڑی ہوئی ہے، پوری رات کھڑی رہی۔ جب شوہر کی تہجد کے وقت آنکھیں کھولی، شوہر نے دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کے کھڑی ہوئی ہے، تہجد کے وقت تک پانی لے کر کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں ہاں، شوہر نے کہا او اللہ کی بندی مجھے جگا دیتی۔ بیوی نے کہا کہ میں آپ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ حکم کر دے کہ اس پہاڑ کو اٹھا کر کے دوسری طرف رکھ دے تو شوہر کو منع نہ کرنا، شوہر کی نافرمانی نہ کرنا، حالانکہ تو پہاڑ نہیں اٹھا سکتی، لیکن شوہر کا حکم آ گیا، اس پہاڑ میں لگ جانا، اٹھا نہیں سکتی، لیکن اگر تم منع کر دے گی تو شوہر کے حکم کی نافرمانی ہوگی، اس لیے میں پوری رات اس پانی کو لے کر کے کھڑی رہی۔ شوہر خوش ہوا، پانی پی کر کے اپنی بیوی سے کہا کہ آج مانگ لے تجھے جو کچھ مانگنا ہے، آج میں وہ سب کچھ تجھے دوں گا جو آج تم مجھ سے مانگے گی۔ چنانچہ بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، الحمدللہ میرے پاس تم موجود ہو، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم موجود ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، نبی کا طریقہ میرے پاس ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ لیکن شوہر بضد ہوا کہ آج میں تجھ سے خوش ہوں، مانگ لے تجھے جو کچھ مانگنا ہے۔ چنانچہ بیوی جب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اگر آپ اتنے دینے والے بنتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیجئے، میں طلاق چاہتی ہوں۔ چنانچہ شوہر گھبرا گیا، شوہر تھرا گیا کہ یہ کیسا سوال میری بیوی نے کر دیا، یہ مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے، ابھی تو ہم خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے، یہ کیا چیز اس نے مانگ لی، یہ طلاق مانگتی ہے۔ ہاں ہاں، وہ شوہر گھبرا گیا کہ مانگی بھی تو کیا چیز مانگی، مجھ سے طلاق مانگ رہی ہے۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں وہ اللہ کی بندی، تو نے تو مجھے پریشانی میں ڈال دیا، تو طلاق کیوں مانگتی ہے؟ چنانچہ بیوی کہتی ہے آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جو میں تم سے مانگوں گی وہ مجھ کو عطا کرو گے، اب مجھے طلاق چاہیے، تم مجھے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کی بندی جلدی نہ کر، جلدی نہ کر، اللہ کے نبی کی خدمت میں چلتے ہیں، ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھیں گے، وہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ فیصلہ ہمیں قبول ہوگا۔ چنانچہ ان کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا۔ چنانچہ بیوی راضی ہو گئی، اب اللہ کے نبی کے دربار میں جانا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا دربار ایک پہاڑ سے ہو کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ میاں بیوی دونوں اس پہاڑ سے گزرتے ہیں۔ راوی کہتا ہے، روایت کہتی ہے کہ جب اس پہاڑ پہ پہنچے ہیں تو شوہر کا پیر پھسلا اور وہ پہاڑ سے نیچے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، بیوی نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنے شوہر کو پکڑ کے کھینچا، اس کے زخم پر پٹی باندھی اور کہا
شوہر محترم چلیے، اللہ کے نبی کے دربار میں نہیں جانا، اب تو سیدھے گھر چلیے۔ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، پہلے اللہ کے نبی کے دربار میں جانا ہے، تو نے آج چیز ایسی مانگ لی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ نہیں چلتے، شوہر کہتا ہے چلتے ہیں، بیوی کہتی ہے تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی، شوہر کہتا ہے مجھے ٹانگ کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا تیرے طلاق لینے کا دکھ ہے۔ اے امت کی بیویوں، امت کی شہزادیوں، اس صحابیہ کا جواب تو سنیے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ ہاں تمہاری ٹانگ ٹوٹ گئی، اس لیے اللہ کے نبی کے دربار میں نہیں جانا، میں طلاق اس لیے مانگ رہی تھی کیونکہ جب سے آپ کے نکاح کے اندر آئی ہوں تب سے میں نے تمہارے پاس کسی پریشانی کو آتے نہیں دیکھا، کوئی مصیبت نہیں آئی۔ آج مجھے یہ ڈر ہوا کہ کہیں تمہارے ایمان کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم پر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ آج جب تمہاری ٹانگ کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، میں نے دیکھا کہ تم پر پریشانی آ گئی اور تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ آج بیویوں کو فکر نہیں کہ شوہر کہاں سے کما کے لا رہا ہے، میرا بیٹا کہاں سے کما کے لا رہا ہے، اس کو تو ہفتے کے مہینے کے پیسے چاہیے، اس کو تو مہینے کا سود اور زیور چاہیے۔ اور اسلام کی مقدس شہزادی، تیرا دماغ کہاں چلا گیا؟ کیوں اپنے شوہر کو تو غلط کام کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کیوں نہیں روکتی کہ شوہر محترم میں بھوکی رہ لوں گی، میں پیاسی رہ لوں گی، لیکن تم کوئی حرام کا قدم مت اٹھا لینا۔ یہ ضرورت ختم ہو گئی، بیویوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ اس لیے میرے محترم بھائی، اس دنیا کا نظام بدل گیا، بالخصوص مسلمانوں کا نظام تبدیل ہو گیا۔ کسی کو فکر نہیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں، کیوں مسلمان ذلت کی طرف جا رہا ہے، اس کو کیوں فکر نہیں ہے۔ ہاں کاروبار کی فکر نہیں، گھر کی فکر نہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ غلط چیزوں کو بڑھاوا دے دیا گیا۔ آؤ حرام کے مال سے ہم بیاہ شادی بڑی اونچی کرتے ہیں، حرام کے مال سے ہم بڑا جہیز لٹاتے ہیں، حرام کے مال سے فخریت طور پر بیان کرتے ہیں میرے پاس گاڑی ہے، اونچا بنگلہ ہے، میں بڑا مالدار ہوں، لیکن اس کو فکر نہیں کہ مال کہاں سے آیا، یہ چیز کہاں سے آئی۔ اسی وجہ سے اولادوں کے اندر اثرات آ گئے، اولاد بے وفا ہو گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد حافظ قرآن بننے کے بجائے ایکٹر بننے پہ محنت کرتی ہے، اولاد ولی اللہ بننے کے بجائے کسی فلم کا ہیرو بننے کو قبول کرتی ہے۔ اولاد کے بال دیکھو تو فلاں ایکٹر جیسے، اولاد کے کپڑے دیکھو فلاں فلم اسٹار جیسے، اولاد کے بال دیکھو، اولاد کا چلنا دیکھو، کہاں سے حافظ قرآن ہو جائیں، کہاں سے ولی پیدا ہو جائیں، کہاں سے اللہ والے پیدا ہو جائیں، جب ہم نے ان کے پیٹوں میں حرام لقموں کو اتارا ہے تو اب ان حرام لقموں سے اللہ والا نہیں شیطان والا پیدا ہوگا۔ اور ہمارے مالداروں کو غریبوں کی فکر نہیں، کیونکہ حرام مال اس کو اجازت نہیں دیتا کہ ذرا سی غریبوں کی فکر کر لی جائے۔ محلے پڑوس کے اندر بیٹیاں جوان ہو گئی، ان کی فکر کر لی جائے۔ غریب کے باپ کی نیندیں راتوں کی حرام ہے کہ بیٹی جوان ہو گئی لیکن نکاح نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ محلے میں ابھی فلاں مالدار نے نکاح کیا ہے،
اگر اس کے برابر نکاح نہ کیا تو ناک کٹ جائے گی، اس کے برابر دعوت نہ کھلائی تو ناک کٹ جائے گی، اس کے برابر جہیز نہ دیا تو ناک کٹ جائے گی، اس کے برابر گاڑیاں نہ لی تو ناک کٹ جائے گی۔ کس دوڑ میں چلا گیا مسلمان؟ یہ تیرا شیوا نہیں تھا، یہ تیرا طریقہ نہیں تھا۔ او خدا، اپنے اعمال کو بدلو، اپنے ایمان کو بدلو، حکومتوں کو نہ کوسو، دشمنوں کو نہ کوسو، غیروں کو نہ کوسو، بلکہ اپنے آپ کو کوسو، کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو تبدیل کر دیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دینی بھائیوں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو جی میں آئے کر، جو جی میں آئے کما، جو جی میں آئے کھا۔ نہیں نہیں، اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے، اللہ نے تجھے ایمان والا بنایا ہے۔ اگر تجھے اپنے اسلام پر قائم رہنا ہے اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسلام پر قائم رہنا ہے تو اسلام کی بات کو مانے گا۔ نماز پڑھنا یہ اسلام تو ہو سکتا ہے لیکن پورا اسلام نہیں، روزوں کا رکھنا اسلام تو ہو سکتا ہے لیکن پورا اسلام نہیں، زکوٰۃ کا دینا اسلام تو ہو سکتا ہے لیکن پورا اسلام نہیں، حج کا کرنا یہ اسلام تو ہو سکتا ہے لیکن پورا اسلام نہیں۔ یہ تو اسلام کا ایک شعبہ ہے، یہ تو دین کا ایک شعبہ ہے۔ غور کر اپنی زندگی میں، اپنی زندگی میں غور کیوں نہیں کرتا کہ میں مسجد میں مسلمان ہوں یا باہر نکل کے بھی مسلمان ہوں؟ جب میں راستوں کے اندر چلتا ہوں کیا میں تب بھی مسلمان ہوں؟ جب بازار میں چلتا ہوں کیا تب بھی مسلمان ہوں؟ کوئی چیز خریدتا ہوں کیا تب بھی مسلمان ہوں؟ کوئی چیز بیچتا ہوں کیا تب بھی مسلمان ہوں؟ کسی سے بات کرتا ہوں کیا تب بھی مسلمان ہوں؟ بیوی پہ حسن سلوک کرتا ہوں یا اس پر ظلم کرتا ہوں کیا میں مسلمان ہوں؟ زندگی کے ہر شعبے میں یہ دیکھ کہ میں مسلمان ہوں۔ میرے نبی نے کہا کہ اپنے پڑوسی کو دیکھ کہ وہ تجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو پکا مسلمان ہے، اگر وہ ناراض ہے تو تیرے مسلمان میں، تیرے اسلام میں کمی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں میں دے، اگر وہ تجھ سے راضی ہیں تو تو اسلام پہ ہے، اگر وہ ناراض ہے تو تیرے اسلام میں کوئی کمی ہے۔ اپنے گھر میں آ، اپنے ماں باپ کو دے، اگر وہ تجھ سے راضی ہے تو سمجھ لے کہ تو مسلمان ہے، اگر وہ ناراض ہے تو سمجھ لے کہ تیرے ایمان میں کمی ہے۔ اپنی بیوی میں غور کر کہ وہ تجھ سے راضی ہے تو تو مسلمان ہے، اگر وہ تجھ سے ناراض ہے تو تیرے ایمان میں کمی ہے۔ اپنی اولاد میں غور کر اور احساس کہ میری اولاد میرے باپ ہونے سے خوش ہے، اگر وہ خوش ہے تو تو مسلمان ہے، ورنہ تیرے اسلام میں کوئی نہ کوئی کمی ہے۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں یہ غور کر کہ میں یہاں مسلمان ہوں یا اپنے مسلمان کے حق سے اتر چکا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند۔ میرے محترم بزرگوں، نماز پڑھنا خالی مسلمان نہیں، یہ تو شعبے ہیں۔ اگر یہی مسلمان ہوتا تو میرے نبی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ کامل مسلمان نہیں، کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہے وہ کامل مسلمان نہیں، کہ جس نے کسی کا دل دکھایا ہے وہ کامل مسلمان نہیں، جس نے چغلی کی ہے وہ کامل مسلمان نہیں، جس نے دھوکہ دیا ہے وہ کامل مسلمان نہیں، جس نے جھوٹ بولا ہے وہ کامل مسلمان نہیں، جو دوسروں کو بیوقوف بناتا ہے وہ کامل مسلمان نہیں، جو دوسروں کی ہنسی اڑاتا ہے وہ کامل مسلمان نہیں، جو ماں باپ کا نہیں وہ کامل مسلمان نہیں، جس کے اندر حسن اخلاق نہیں۔ اگر صرف نماز کے اندر ہی مسلمان ہونا ہوتا تو میرا نبی کہتے تھا اقیم الصلاۃ فقد استکمل ایمانہ، میرا نبی کہتے تھا کہ تو نماز قائم کر لے پکا سچا مومن ہو جائے گا، لیکن میرے نبی نے ایسا نہیں کہا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، غور کرو اپنی زندگیوں کے اندر،
غور کرو اپنے محلے اور معاشرے کے اندر تمہاری اس حرام کی روزی نے سارے سسٹم کو تبدیل کر دیا ہے. تمہاری اولادیں ذرا سی بڑی ہو کر تمہیں آنکھیں دکھاتی ہیں. تمہاری نوجوان لڑکیاں تمہارے بس میں نہیں ہیں. تمہاری نوجوان عورتیں تمہارا حکم نہیں مانتی. تمہارے گھر کی عورتیں تمہیں عزت نہیں دیتی. یہ نہ سمجھنا کہ تم مسلمان نہیں ہو. یا اپنے اندر غور کرنا کہ ضرور یہ میری روزی کا فرق ہے, ضرور میرے کمانے کا فرق ہے. اگر خدا کی قسم محنت مزدوری کر کے آتا تو گھروں میں تالے لگانے کی ضرورت نہ پڑتی. اگر محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلاتا تو ان پر نظریں گاڑنے کی ضرورت نہ پڑتی, بلکہ اس حلال روزی کا اثر اتنا پڑتا کہ تیری بیٹی پردے میں نکلتی, تیری بیوی پردے کو اختیار کرتی, تیری بہو بیٹی تجھے اپنا حکمراں سمجھتی, تجھے غلام نہ سمجھتی, بلکہ یہ اگر کسی اور چیز کی کمی نہیں. مسلمان صرف اپنی روزی کی ذمہ داری لے لے. خدا کی قسم تیرے گھر کی عزت کی اللہ خود ذمہ داری لے لے گا. آج کیوں سارا نظام تبدیل ہے؟ میرے امت کی مائیں بہنوں, میں تمہیں بھی سنانا چاہتا ہوں جو میری آواز کو سن رہی ہیں. اپنے شوہروں کو خدا را غلط کاموں سے روک لینا, غلط کمائی سے روک لینا, ورنہ دنیا کی یہ کچھ دن کی ہنسی کھیل کی زندگی آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی کو بدل دے گی. ہاں, اور تم یہ بھی سن لینا کہ اپنے شوہروں کو, اپنے گھر والوں کو کمزور سمجھ کے ان کی عزتوں کا فائدہ اٹھا کر کے اپنے گھروں سے بے پردہ نہ نکلنا, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی عورت بے پردہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے. ہاں, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ عورتیں گھر سے بن ٹھن کے نکلا کریں گی, ممیلات وہ مائلات, وہ خود بھی مائل ہوگی اور دوسروں کو بھی مائل کریں گی. اور اللہ کی مقدس شہزادی تمہارے لیے تو میرے نبی نے جنت میں جانا بڑا آسان کر دیا ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطاعت بالها. میرے نبی نے فرمایا کہ اگر یہ عورتیں, یہ دنیا کی مقدس شہزادی اگر 4 باتوں پر عمل کر لیں تو خدا کی قسم یہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی جنت ان کا انتظار کرے گی. میرے نبی نے فرمایا لو ان المرأة صلت خمسها, کہ اگر یہ عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے, 5 وقت کی, ہمیشہ مصلی نہیں, ہمیشہ تسبیح نہیں, ہمیشہ حجن بنا رہنا نہیں, ہمیشہ نمازن بنا رہنا نہیں, بلکہ میرے نبی نے کہا صلت خمسها, 5 وقت کی نماز پڑھے, زیادہ نفلی روزے نہیں, زیادہ اشراق اور چاشت نہیں, زیادہ اوابین اور تہجد نہیں, بلکہ میرے نبی نے کہا صلت خمسها, 5 وقت کی نماز پڑھے. آگے میرے نبی نے کہا صامت شهرها, ہاں رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں روزے رکھ لے, اس کے روزوں کو پورا کر لے. پورے سال روزے نہیں, پورے سال نفلی روزے نہیں, بلکہ میرے نبی نے کہا صامت شهرها, ہاں رمضان کے روزے رکھ لے. تیسری چیز میرے نبی نے فرمائی اطاعت بالها, اطاعت بالها, اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اپنے شوہر کے حکم کو مانے, اپنے
اپنے شوہر کو اپنا حاکم سمجھے، اپنا آقا سمجھے، اس کو غلام نہ سمجھے۔ اگر تو اپنے شوہر کو غلام سمجھے گی تو ایک غلام کی بیوی بانڈی کہلاتی ہے، اسی لیے تو بانڈی ہوئی۔ اگر اپنے شوہر کو تو راجا سمجھے گی، بادشاہ سمجھے گی، تو تو ایک بادشاہ کی ملکہ کہلائے گی، کیونکہ بادشاہ کی بیوی اس کی ملکہ کہلاتی ہے، بانڈی نہیں کہلاتی، غلام نہیں کہلاتی۔ اس لیے میرے نبی نے کہا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ چوتھی چیز میرے نبی نے فرمائی حسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، امانت کی حفاظت کرے، اپنے چہروں کو غیروں کو نہ دکھلائے، اپنے ہاتھوں کو غیروں کو نہ دکھلائے، اپنے بھیجے ہوئے کپڑوں میں اپنے بدن کو غیروں کو نہ دکھلائے، اپنے ڈیزائنر برقعے میں اپنے آپ کو نہ دکھلائے، اپنے چہرے کو میک اپ میں لپیٹ کے پینٹ اور بازار میں نہ جائے، اپنے شوہر کی عزت کرے، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے، اور تیرا سارا بدن تیرے شوہر کی عزت ہے، تیرا چہرہ تیرے شوہر کی عزت ہے، تیرا بدن تیرے شوہر کی عزت ہے، تیرے بدن کا ہر اعضاء تیرے شوہر کی عزت ہے، تیرے شوہر کی غیرت ہے، تیرے بھائی کی غیرت ہے۔ میرے نبی نے کہا اطاعت بالہا، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ 4 کام کر کے کل قیامت کے میدان میں پہنچے گی تو میرا اللہ وہ 4 کام کون سے؟ 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے۔ میرے نبی نے کہا شوہر کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ تو میرے نبی نے کہا کل قیامت کے میدان میں جب یہ عورت جائے گی تو اللہ جنت سے کہے گا اور اس سے کہے گا اے جنت اپنے 8 دروازے کھول دے اور اس عورت کے لیے اعلان کر دے اے نیک صالحہ جس راستے سے چاہ گزر جا۔ 8 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے، اعلان ہوگا اے نیک صالحہ جس راستے سے چاہے گزر جا، جس راستے سے چاہے نکل جا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اپنی ہر چیز پہ غور کریں کہ کہاں کمی ہوئی ہے، کیوں ہم ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان پر غور کر۔ اور بالخصوص اے نوجوان، تیری نوجوانی پہ تو اللہ رشک کرتا ہے، تو جب اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو میرے نبی نے کہا تھا کہ بڑھاپے کے 1000 سجدے، ہاں جوانی کا 1 سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے بہتر ہے۔ اور ہاں نوجوان، تجھے تو دین کا داعی میرے رب نے پسند فرمایا ہے، جہاد کے لیے میرے رب نے پسند فرمایا، دین کی خدمت کے لیے میرے رب نے پسند فرمایا، دین کو بڑھانے کے لیے میرے رب نے پسند فرمایا، دین کے قلعوں کو مضبوط کرنے کے لیے میرے رب نے پسند فرمایا۔ اور ہاں اللہ کو تیرے بڑھاپے کی عبادت اتنی پسند نہیں جتنی تیری جوانی کا 1 سجدہ اللہ کو پسند ہے۔ کہاں گزار رہا ہے اس جوانی کو؟ اس میں تو تجھے نہ جانے دین کو کتنا مضبوط کرنا تھا۔ ارے چاہو تجھے تاریخ کا نہیں پتا، ہندوستان کی سرزمین پر جو پہلا بندہ اسلام کو لے کر کے آیا تھا اس کی عمر صرف 18، 19، 20 سال تھی، اور وہ اسلام کو یہاں لے کر کے آیا، اور اس وقت کے حکمراں کو لوہے کے چنے چبا کر کے سندھ سے لے کر ملتان تک اسلام کا جھنڈا پھیلایا، اور صرف 20-21 سال کی عمر میں اس دنیا سے اس جھنڈے کو پھیلا کر کے رخصت ہو گیا، اور پھر اپنے نے دھوکہ کر کے اس کو پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ تاریخ نے اس کے نام کو آج بھی محمد بن قاسم کے نام سے یاد رکھا ہے۔ اس لیے میرے محترم نوجوان، اپنی جوانی کو سمجھ، اپنے اعمال کی فکر کر، اپنی نگاہوں کی فکر کر،
ان نگاہوں سے اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی فکر کر، ان کی عزتوں کی جھجیاں اٹھانے کی فکر نہ کر، کیونکہ ان بہن بیٹیوں کے جب پلوؤں کو کھینچنے کی کسی نے کوشش کی تو نوجوان تو ہی میدان میں آیا، تو نے اپنے بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کی، اور آج تو اپنے مشن کو بھول گیا، اپنی درندگی والی نظروں کو اپنی بہن بیٹیوں پہ جمع بیٹھا۔ اس لیے فکر کر، تجھے دین کا داعی بننا ہے، دین کا مجاہد بننا ہے، تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور بالخصوص میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی اس نوجوانی کو اللہ کے لیے قبول کر دو اور اللہ سے رو رو کر کے دعا کرو، اے مولا کریم اس نوجوانی کو اپنے لیے قبول کر لے، اپنے دین کے لیے قبول کر لے۔ اے الہی، میں چاہوں یا نہ چاہوں، میں نوجوانی تیرے اسلام پہ لگانا چاہتا ہوں، تیرے دین میں لگانا چاہتا ہوں۔ جب یہ تو رو رو کر کے اللہ سے مانگے گا تو ضرور تجھے اللہ اپنے دین کے لیے قبول کرے گا، اور جب اللہ تجھے اپنے دین کے لیے قبول کر لے گا تو دین اس دنیا کے اندر تو مضبوط کر کے چلا جائے گا، اور کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ تجھ کو کہہ دے گا کہ جا ہنستا کھیلتا جنت میں چلا جا، حوریں تیرا انتظار کر رہی ہیں۔ اس لیے نوجوان، یہ دنیا کی زندگی بڑی کم ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے، اس لیے اس مختصر کی زندگی کو اللہ کے لیے لے جا، پریشانیوں کو دیکھ کر کے حرام کاروبار کو قبول نہ کر، حرام کاروبار کو قبول نہ کر، دین تجھے منع نہیں کرتا کہ اس دنیا میں ترقی نہ کر، بلکہ دین تو کہتا ہے کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، لیکن قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ میں چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔